نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، کس کی زبان پہ نعت نبی تھی ابھی، بلا تمسی بلا تاخیر نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله ومولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی وقار، یہ شب قدر کی رات ہے، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب قدر کی قدر کریں، رات میں جاگ کر کے خوب اللہ کی عبادتیں کریں، تمام ہی امت مسلمہ کے لیے اپنی مخصوص دعاؤں میں انہیں شامل کریں، دعائیں کریں. بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے نا انشاءاللہ. تمام ہی امت محمدیہ کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں گے. بالخصوص دعا ان کے لیے ہوگی جو اہل سنت والجماعت کا ہوگا. آئیے عزیزان گرامی وقار، بلا تمثیل بلا تاخیر، میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کی بات ہے تو قرآن کی بات کرتے ہیں. یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ لوح محفوظ سے نازل ہوا، ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا 23 سال میں مکمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا. پورا قرآن ہمارے اور آپ کے آقا سراپا نور ہے، سراپا قرآن ہے. تو میں نے قرآن سے پوچھ لیا ہے، قرآن تو حضور کا نور بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. قرآن کے اوصاف، حضور کے اوصاف کمالات دیکھیں، قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، یہ قرآن تو حضور کا ذکر بتا. قرآن مچل کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے رہے، نام اعمال میں 90 میں کا درج ہوتی رہے. میں نے قرآن سے پوچھا، یہ قرآن تو حضور کے رحمتوں کے بارے میں بتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کا نور بتا. قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کا چہرہ بتا. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ. قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کے زلف عنبری کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کی نگاہوں کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کے قدم مبارک کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کی رفتار بتا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کی محبتوں کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو حضور کی عظمتوں کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو حضور کی چادر مبارک کے بارے میں بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو حضور کی عطائے پاک کے بارے میں بتا. تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اسی رسول کی بارگاہ مقدسہ میں محبت کی تھالی کو درود پاک کی تھالی بنا کر کے پیش کیجیے. پڑھے بابا سے بڑا درود پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھ سے بھی آپ چند اشعار نعت رسول پاک کے پیش خدمت کا ملاحظہ فرمائے بیٹھ کر بولے سبحان اللہ. سب نبی کا صدقہ ہے. یہ رمضان میں ملا نبی کا صدقہ. یہ شب قدر جو ہمیں میسر ہوئی ہے بھی نبی کا صدقہ. یہ دنیا میں ہم آئے ہیں یہ بھی نبی کا صدقہ ہے. اگر نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو نہ یہ رمضان ہوتا، نہ یہ قرآن ملتا، نہ کوئی چیز دنیا میں پیدا ہوتی.
اللہ کہتا ہے میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر دنیا والوں کے سامنے نہیں کرتا، لولا کرما ذات ربوبیہ، سب نبی کا صدقہ ہے۔ کوئی انجینئر بنا تو وہ بھی نبی کا صدقہ ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں انجینئر، نبی کے صدقے میں بنا تو انجینئر، نبی کے صدقے میں بنا تو ڈاکٹر، نبی کے صدقے میں بنا تو آفیسر، نبی کے صدقے میں بنا تو منسٹر، نبی کے صدقے میں تو حکومت کی اگر تو مجھے حکومت کا مالک ہے تو نبی کے صدقے میں ہے، تو زمین و جائیداد کا مالک ہے تو نبی کے صدقے میں، تو سب نبی کے صدقے میں ہے، بلکہ میرے نبی اس دنیا میں نہیں آتے تو کائنات کا کوئی ذرا بھی مان سے چھوٹ میں نہ آتا۔ اے معلوم ہے بات تو فیصلہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، دنیا والوں سے مت مانگو، اللہ اس کے رسول سے مانگو۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یا رسول اللہ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، یا رسول اللہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرم کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرم کا تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنے منتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، یا رسول اللہ اپنے منتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے، یہ صرف اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ہے ایمان کے آئیں گے لاحد میں میری، یا رسول اللہ ہے یہ ایمان کے آئیں گے لاحد میں میری، اپنے منگتوں کو قبر میں تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ رات کے تعلق سے صرف چند اشعار، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو شروع کریں۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، سب مل کر پڑھیں انشاءاللہ لطف آئے گا۔ نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور ہے
ہوا آج کی رات ہے محفل پہ چادر تنی نور کی سب پڑھے نا نور پھیلا ہوا آج کی رات چاندنی میں یہ ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے چاندنی میں یہ ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے یہ شعر مولانا فرمائے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے اور پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے آمد خدا آج کی رات ہے نور محفل پہ چادر تنی نور کی ہوا آج کی رات ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے اس قدر جافزا آج کی رات ہے چاندنی میں یہ ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے کس قدر جافزا آج کی رات ہے چاندنی میں یہ ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات جس جگہ بھی اللہ اس کے پیارے حبیب کا ذکر جمیل ہوتا ہے وہاں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کیونکہ مانگنے کا مسا آج کی رات ہے کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات آخری شعر مومنوں آج گرجے سخا لوٹ لو لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو مومنوں آج گرجے سخا لوٹ
یا رسول اللہ یا حضرت اللہ، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، اور مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ تو خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں ان کو نجومی کہا جاتا ہے۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے؟ کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا۔ اور سن لو، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور تلاوت کر قرآن پاک کی تو ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر قرآن پاک کی تو ہو جائے گا اندازہ۔ محمد کون ہے اس کا پتہ تو قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ میرے عزیزوں قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ رب کائنات اپنے پیارے اور مقدس کلام میں ارشاد فرما، یہ پوری صورت میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پوری صورت ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس پوری صورت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس پوری صورت کا میرے عزیزو ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اسے اتارا، کسے؟ قرآن پاک کو، سبحان اللہ، بے شک ہم نے اسے اتارا، کس میں؟ شب قدر میں۔ تم نے کیا جانا کیا شب قدر ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں جبرائیل بھی اترتے ہیں اور فرشتے بھی اترتے ہیں، اس میں حکم سے، رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے سلامتی ہے میرے عزیز۔ صبح چمکنے میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس رات کا نام کیا رکھا؟ لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلندی والی رات، یہی تو ہے مغفرت والی رات، یہی تو ہے برکت والی رات، یہی تو ہے بخشش والی رات، یہی تو ہے نجات والی رات، یہی تو ہے رفعت والی رات، یہی تو ہے عظمت والی رات۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا عظمت والا قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ یہ امت بھی تو بڑی عظمت والی ہو گئی ہے کہ عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور اس کے فرمان پر عمل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ شب قدر بہت بڑی رات ہے۔ اس رات کے متعلق ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم قول اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو بھی پسند فرماتا ہے، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ نوافل پڑھے گا اللہ اس کے آگے گناہوں کو بخش دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے توریت عطا کیا تو کہاں پر عطا کیا؟ کہاں عطا کیا؟ جسے کو معلوم ہے اللہ نے جب اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کیا تو کوہ طور پر بلا کر عطا کیا۔ کہاں عطا کیا؟
کوہ طور پر بلایا، تورات عطا کیا، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کو قرآن دینا چاہا، قرآن دینا چاہا، غار حرا میں نہیں، قرآن دینا چاہا تو کسی ایک جگہ پر بلا کر عطا نہیں کیا، کسی ایک جگہ پر بلا کر عطا نہیں کیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مکے کی گلیوں میں ہیں، جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہو رہے ہیں، غار حرا میں ہے، جبرائیل قرآن لے کر وہی حاضر ہو رہے ہیں، اگر آپ مسجد نبوی میں ہیں، جبرائیل قرآن لے کر وہی تشریف لا رہے ہیں، اگر آپ غزوے میں ہیں، جبرائیل قرآن لے کر وہی آ رہے ہیں، اگر آپ حقیقت الکبریٰ کے بستر اقدس میں آرام فرما ہے، جبرائیل قرآن لے کر وہی تشریف لا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ محبوب مصطفیٰ جہاں جہاں ہوتے ہیں، جبرائیل وہی قرآن لے کر حاضر ہو رہے ہیں اور اللہ وہی قرآن پر بھیج رہا ہے۔ تبارک اللہ شان تیری، اسی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک برداشت نہ کر سکے، اللہ سے کہا لن ترانی ہے موسیٰ، تم مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ فرماتا تم یہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، ہلکی سی جھلک کوہ طور پر ڈالی، کوہ طور کا پہاڑ ویسا ہو کر ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لے کر بے ہوش ہو گئے، اور وہ سراپا ذات اقدس اللہ اپنے حبیب کو اپنے قریب بلاتا ہے، یا احمد منی، اے میرے محبوب میرے قریب ہو جاؤ، اے محبوب میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اپنے حبیب کو دیکھو قریب سے قریب تر ہونے کے لیے کہہ رہا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس لیے تو کہا ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن میں حضور کی نگاہوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام تابنا لائے بے ہوش ہو گئے، یہاں اللہ کو قریب سے قریب تر دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں چندیا بھی نہیں رہی۔ اس نے تو کہا ہے تبارک اللہ شان تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ سراغ عین و متا کہا تھا، نشان کیف والا کہا تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو ہمیں چاہیے کہ یہ بہت عظیم اور برکت والی رات ہے، اس رات میں جاگیں اور جاگ کر اللہ کی خوب عبادتیں کریں، خوب دعائیں مانگے، خوب ذکر اذکار کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قرآن مقدس بہت عظیم قرآن ہے، بہت مقدس اور برکت والا قرآن ہے۔ عزیزان الہی وقار، اگر قرآن کی آیت کو پڑھ کر کسی مریض پر دم کر دیا جائے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط کر لو، توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرو، انشاءاللہ العزیز۔ اگر کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے لا علاج کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اگر وہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اس مریض پر دم کر دیا جائے گا، انشاءاللہ العزیز، یہ میرا عقیدہ ہے، اللہ اسے ضرور شفا بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی متعلق آیت الکرسی کی فضیلت کو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ پر بولتے نا سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اور نماز ظہر کا وضو بنا رہے تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ نماز ظہر کے لیے وضو بنا رہے تھے، اتنے میں کون آئے؟ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ، صحابی رسول، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو بنا رہے ہیں، سلمان فارسی روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا، کہا اے سلمان کیوں رو رہے ہو؟ کیا بات ہے، وجہ کیا ہے رونے کی؟ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے یا رسول اللہ، میرا ایک بیٹا ہے جو نوجوان ہے، بہت بیمار ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا شدید بیمار ہے، مجھے ڈر یہ لگا رہا ہے کہ میں جب نماز پڑھ کر گھر جاؤں تو کہیں وہ اللہ کو پیارا نہ ہو جائے، کہیں اس کا انتقال نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ، مجھے یہ ڈر لگا رہا ہے کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، نوجوان ہے، بستر پر ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سلمان
ایک گلاس پانی لاؤ، بولو نا سبحان اللہ۔ دیکھو آیت الکرسی کی فضیلت دیکھ لو، ایک گلاس پانی لاؤ، حاضر خدمت کیا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سلمان میں بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ آیت الکرسی پڑھا آپ نے، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر دم کرو، آپ نے اس پانی پر دم کیا اور ان سے بھی کہا آپ بھی دم کرو، کہا کہ اب یہ پانی کو اپنے اس بچے کو پلا دو، انشاءاللہ شفا ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ اس پانی کے گلاس کو لے کر کے گھر جاتے ہیں، تو جیسے ہی گھر پر پہنچتے ہیں دروازے پر دستک کیا، والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا، باہر سے ہی آپ نے وہ گلاس اپنی والدہ سے کہا کہ اپنی جان یہ پانی بیٹوں کو پلا دو، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ تو آپ باہر سے ہی کیوں جلدی آئے؟ آپ کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز ظہر میری چھوٹ نہ جائے، جماعت چھوٹ نہ جائے، تو جماعت چھوٹ نہ جائے اس وجہ سے آپ جلدی سے ہی گلاس کا پانی باہر سے ہی دروازے سے ہی دے کر کے فوراً نماز کی فکر میں فوراً چلے آئے۔ اب مسجد تو آ گئے ہیں، اب دل میں یہ بھی خیال ہے کہ گلاس تو پانی کا دی دیا، کیا معلوم پانی پیا ہے کہ بھی یا نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ نماز ظہر میں شامل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز ہوئی جماعت کی، حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ گئے اور اٹھ کر کے گھر کی طرف جانے لگے۔ ذہن میں یہ فکر ہے، خیال ہے کہ پانی تو دے دیا ہے، اب کیا معلوم پانی پیا ہے بھی یا نہیں، میرا بچہ کس حال میں ہے، لیکن پانی دم کر کے کس نے دیا؟ یہ بھی تو دیکھو، حضرت سلمان باپ ہے، فکر رہتی ہے، باپ کی طرف محبت ہی کچھ الگ ہے۔ دل میں خیال آیا، فوراً حضور نے سلام پھیرا، آپ اٹھے اور اٹھ کر کے جانے لگے۔ جیسے ہی جاتے جاتے آخری میں رکے اور کچھ قدم آپ کے وہاں ٹھہر گئے، جاتے جاتے آپ رکے، اور رکنے کے بعد جب آپ نے صف پر نظر کیا تو کیا دیکھا کہ آخری صف میں ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو جب حضور علیہ السلام کی چہرے کی طرف جب حضرت سلمان فارسی نے نگاہ کیا تو میرے اور آپ کے آقا مسکرانے لگ جاتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، سلمان فارسی بھی مسکراتے ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ جہاں سے دنیا کی تمام دوائیاں اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہیں سے آیت الکرسی اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، تو یہ شب قدر کی رات ہے، ہمیں خوب عبادت کرنا ہے اور زیادہ عمری قضا پڑھنا ہے انشاءاللہ، بڑے عمری قضا۔ عزیزان گرامی وقار، کہا ہے کہ دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، ہاتھ میں قرآن ہے۔ ہم مسلمانوں کی دنیا میں تو یہی پہچان ہے، کلمہ طیب پڑھایا اور خلد کی یعنی جنت کے قابل کیا، ذات پاک مصطفیٰ کا احسان ہی احسان ہے۔ اور آج ہم جو عشق سنت سے مالا مال ہے، یہ امام احمد رضا کا معتبر فیضان ہے۔ جن لوگوں کے سینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہی ہدایت پائیں گے، اور جن لوگوں کا سینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کی عظمت سے خالی ہوں گے، قسم خدا کی وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جس نے قرآن شریف پڑھ کر عمل نہیں کیا اور بالے طاق میں رکھ دیا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتناب کیا، وہ تو گمراہی کے غار میں گڈھے میں گرے۔ قرآن شریف برکت والی کتاب ہے، قرآن شریف عظمت والی کتاب ہے، کیونکہ اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے۔ اس
اس قرآن مجید کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی بے مثال کتاب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت